اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت دل کے اندر کوئی بات ڈال دے، اشارہ کر دے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کسی سے ہم کلامی کرے تو پردے کے پیچھے سے کرے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کوئی پیغام فرشتے کے ذریعے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں آئی تھی۔ آج یہ بات یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے آتی تھی، وحی کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور وحی کی کس صورت میں قرآن شریف نازل ہوا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح سے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرے پاس وحی گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے، اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت شاق بھاری ہوتی ہے، پس جب وحی کی یہ صورت ختم ہوتی ہے تو وہ محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اس سے وہ بات جو اس نے کہی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، مثل سلسلۃ الجرس علی صفوان، صفوان کے معنی ہے چکنا پتھر، اگر کوئی زنجیر لے کر چکنے پتھر پر مارے تو ایک مسلسل آواز اور جھنکار پیدا ہوگی۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ اس کے مانند ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کا پیکر اختیار کرتا ہے، انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پس وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس بات کو محفوظ کر لیتا ہوں جو وہ بات کہتا ہے۔ تو اور ایک تیسری صورت یہ ہے، کبھی کبھی آپ علیہ السلام کو صرف آواز سنائی دیتی ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ آواز کس کی ہوتی ہے؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی اصلی آواز ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کتاب التوحید میں چھیڑا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بحث کے پیچھے نہیں پڑنا کہ یہ آواز کس کی ہوتی تھی اور کس کی نہیں ہوتی تھی، اللہ جانے کس کی آواز ہوتی تھی، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وحی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام کو آواز آتی تھی، کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے خواہش مند تھے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ جیرانہ میں ایک بدھو نے عمرے کا احرام باندھا، اس نے جبہ پہن رکھا تھا، خوشبو لگا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے۔ جب آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے ہوتے تھے، جو لوگ موقع پر موجود ہوتے تھے وہ آپ پر کوئی کپڑا ڈال دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے اور ان کو لا کر چادر کے نیچے گھسا دیا اور کہا کہ دیکھ، اس طرح وحی آتی ہے۔ جس طرح حضرت یعلا جاننا چاہتے تھے وحی کس طرح آتی ہے، اسی طرح حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاننا چاہتے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے اور جنگ یرموک میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ ابو جہل کے بھائی تھے، اور ان کے دوسرے بھائی عمرو بن ہشام بھی ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھے کہ قرآن کریم وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ کل آپ کے سامنے وحی کی 3 صورتیں بتائی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی وحی ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کی وحی کے لیے ضروری تھا کہ وسائط قابل اعتبار ہو۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معتبر فرشتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی 5 صفتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے نزدیک قرب منزلت رکھتے ہیں، یعنی ذی رتبہ ہے۔ نمبر 2، وہ امانت دار ہے۔ نمبر 3، وہ کمزور نہیں۔ نمبر 4، ان پر کسی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، وہ تنہا نہیں۔ سورت التکثیر میں ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نجم میں آیت نمبر 5 ہے، علمہ
علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 5 صفات ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے عقل نہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوئی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد غلطی نہیں کی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض فاسد سے بات نہیں بنائی۔ نمبر 5، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چھپانے والے ہیں۔ سورت التکثیر میں ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ہے وما هو علی الغیب بضنین وما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو اپنی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھا کر چلے گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا نہیں کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وحی کا یہ سلسلہ کتنے دن تک منقطع رہا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ 3 سال تک رہا، لیکن فقیہ العصر محقق دورہ حضرت الاستاذ شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے استاد محترم کی رائے یہ ہے کہ یہ سلسلہ 6 ماہ تک منقطع رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، مقام اجیاد میں پہنچے تو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ آپ نے آسمان کی طرف کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 600 پر ہے اور ان کے جسم نے پورے آسمان کو بھر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ گئی، آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دوسری وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہاں دیکھا، دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج میں دیکھا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب آگے آپ چلے جائے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کہتے ہیں انتہا، بارڈر کو۔ حضرت جبرائیل نے کہا اب میری سرحد آ گئی ہے، آگے آپ چلے جائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت اختیار کر لی ہے۔ دوسری مرتبہ یہاں پر دیکھا ہے۔ اس کے بعد آخری بات یہ سمجھے کہ وحی کس دن نازل ہوئی۔ تمام محدثین اور مؤرخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی ہے۔ اور کس مہینے میں نازل ہوئی؟ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8 ربیع الاول کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال 6 ماہ تھی۔ لیکن علماء کرام نے دونوں قولوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کی تمہید سچے خوابوں کی ابتدا ربیع الاول سے ہوئی، اور باقاعدہ وحی کا سلسلہ 6 ماہ بعد 17 رمضان المبارک سے شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے، اس کا خلاصہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف صورتوں سے آتی تھی، اور قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا کہ ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے تھے۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کو اپنی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی وحی کس دن نازل ہوئی؟ تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات